بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے مزی کو دھونا اور اس کے باعث وضو کرنا۔ حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے مزی بہت آتی تھی۔ میں نے ایک شخص ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت علی کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو اور اپنی شرمگاہ دھو ڈالو۔ حدیث پہلے یہ گزر چکی ہے۔ وہاں اس شخص کے نام کی تصریح کی ہے کہ وہ حضرت مقداد تھے۔ مزی اصل میں وہ تری ہے جو عورتوں سے ملاقات کے وقت اعلی تناسل سے خارج ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے استحیان خود سوال نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور مقداد سے کہا کہ وہ سوال کرے۔ مزی منی کے توابع سے ہے، اس لیے اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ منی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ وہ شہوت سے خارج ہو، اور مزی کے خروج سے خارج ہونے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں یہ حدیث مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ بعض روایات میں سائل خود حضرت علی ہیں، بعض میں سائل کوئی اور ہے اور حضرت علی وہاں موجود ہیں۔ بعض روایات میں حضرت مقداد سائل ہیں اور بعد میں حضرت عمار بن یاسر سائل ہیں۔ ابن حبان نے اس اختلاف کو اس طرح دفع کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر سے کہا کہ وہ سوال کرے، پھر مقداد سے کہا کہ وہ دریافت کرے، پھر بذات خود پوچھا۔ عبدالرزاق نے عائشہ بن انس سے روایت کی کہ حضرت علی، مقداد اور عمار نے باہم مزی کا ذکر کیا۔ حضرت علی نے کہا، مجھے مزی بہت آتی ہے، تم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ایک نے پہلے سوال کیا، دوسرے نے بعد میں پوچھا۔ جس نے بھی پہلے پوچھا، سوال کرنے میں دونوں شریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی دریافت کیا۔ اگلا باب ہے بالوں میں خلال کرنا، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ اس نے بشرہ کو ترک کر دیا ہے تو بدن پر پانی بہائے۔ حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز جیسا وضو فرماتے، پھر غسل کرنا شروع کرتے، پھر دست اقدس سے بالوں میں خلال فرماتے، حتیٰ کہ جب معلوم کرتے کہ آپ نے بشرہ کو ترک کر دیا ہے تو 3 بار بدن شریف پر پانی بہاتے، پھر باقی جسم کا غسل فرماتے۔ ام المومنین نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اس سے اکٹھے چلو بھرا کرتے تھے۔ حدیث کی تشریح، یعنی جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے پہلے دست اقدس دھو کر غسل میں شروع ہوتے تھے۔ غسل جنابت میں سر کے بالوں میں خلال کرنا واجب ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وضو میں داڑھی کا خلال واجب نہیں، کیونکہ عبداللہ بن زید کی حدیث میں وضو کا بیان ہے، مگر اس میں داڑھی کے خلال کا کہیں ذکر نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا یہی مذہب ہے، اور غسل جنابت میں داڑھی کے بالوں میں بھی خلال واجب ہے۔ داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا، ابن بطال نے کہا، غسل جنابت میں سر کے بالوں کے خلال کرنے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن داڑھی کے خلال میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ابن قاسم نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غسل اور وضو میں داڑھی کا خلال واجب نہیں، لیکن ابن وہب نے آپ سے روایت کی ہے کہ مطلقاً داڑھی کا خلال واجب ہے، اور اشہب نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ غسل میں خلال واجب ہے، وضو میں واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خلال کرنا سنت ہے، اور حالت جنابت میں بشرہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگلا باب ہے جس نے جنابت کی حالت میں وضو کیا، پھر جسم کے باقی اعضاء دھوئے اور وضو کے مواضع کو دوبارہ نہ دھویا۔ حدیث ہے، ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے غسل کے لیے پانی رکھا اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاہ کو صاف کیا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار سے 2 یا 3 بار مارا، پھر منہ اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے انور اور کونیوں کو دھویا، پھر سر مبارک پر پانی بہایا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر علیحدہ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ کے پاس مار لائی، آپ نے وہ نہ لیا اور اپنے دست اقدس سے بدن کو خشک کیا۔ حدیث کی تشریح، حدیث شریف کا ترجمہ واضح ہے۔ ابن بطال نے کہا، پہلے باب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث ترجمہ الباب کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں ثم غسل سائر جسدہ ہے
اور باب کی حدیث میں سما واصلہ جسدہ ہے، اس عموم میں وضو کے مواضع بھی داخل ہے۔ ابن مرید نے جواب دیا کہ قرینہ عرفی نے وضو کے اعضاء کو مخصوص کر لیا ہے، کیونکہ اعضاء معینہ کے بعد جسم کا ذکر کرنے سے مفہوم عرف میں ہوتا ہے کہ مراد باقی اعضاء ہیں، سارا جسم نہیں، کیونکہ اصل عدم تکرار ہے۔ الحاصل لغت میں اگرچہ اس حدیث شریف سے باب کا ترجمہ مستخرج نہیں ہوتا، مگر عرف میں استخراج ترجمہ کا احتمال ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ وضو الجنابہ میں واو مفتوح ہے اور وضو اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کیا جائے، اور غسل کے پانی پر وضو کا اطلاق نہیں ہوتا، تو وضو الجنابہ کہنا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی اس سے مطلق پانی مراد ہے جس سے طہارت کی جائے، اسے غیر مقید مجاز کہتے ہیں۔ اگلا باب ہے، جب مسجد میں یاد آیا کہ وہ جنبی ہے تو وہ اس حالت میں باہر نکل آئے اور تیمم نہ کرے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز فجر کی اقامت کہی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں برابر کی گئیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، پھر واپس لوٹ گئے اور غسل فرمایا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ سر مبارک سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ آپ نے تکبیر فرمائی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ عبدالعالی نے معمر سے، انہوں نے زہری سے عثمان کی مطابقت کی اور اوزائی نے زہری سے اس کی روایت کی۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے یاد فرمایا کہ آپ حالت جنابت میں ہیں۔ چنانچہ بخاری نے کتاب الصلاۃ میں صالح بن کیسان کی روایت میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت کو تکبیر سے پہلے یاد فرمایا۔ حالانکہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر فرمائی، پھر صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا کہ ٹھہرو، وہ ٹھہر گئے، آپ گھر تشریف لے گئے اور غسل فرما کر واپس تشریف لائے جبکہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، میں مسجد میں جنابت کی حالت میں آیا تھا اور مجھ پر نسیان ڈالا گیا تھا حتیٰ کہ میں نماز میں کھڑا ہو گیا۔ دارقطنی نے انس سے رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے اور تکبیر گئی، آپ کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر گئی، پھر لوگوں کو اشارہ سے فرمایا اپنی اپنی جگہ ٹھہرو۔ ابو داؤد نے ابو بکر سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے اور پھر اشارہ کر کے غسل کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ اگرچہ یہ حدیث بظاہر متن کی روایت سے متضاد ہیں مگر یہ صحیح بخاری کی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور غسل کر کے تشریف لائے جبکہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھی۔ اگر آپ پہلے تکبیر فرما چکے ہوتے تو دوبارہ تکبیر کی کیا ضرورت تھی؟ امام بخاری نے حل یخرج من المسجد بعین اللہ کے باب میں ذکر کیا کہ ہم نے آپ کی تکبیر کا انتظار کیا مگر آپ واپس چلے گئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ تکبیر فرمانے سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ہم آپ کے تشریف لانے سے پہلے صفیں سیدھی کر کے کھڑے تھے، حالانکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب نماز کی اقامت کہی جائے تو میرے آئے بغیر مت کھڑے ہو، مگر ان میں تضاد نہیں کیونکہ مذکورہ واقعہ صرف ایک یا دو مرتبہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو لوگ کھڑے ہوں۔ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مستحب عمل یہ ہے کہ جب تک مؤذن اقامت کہنے سے فارغ نہ ہو امام اور مقتدی کھڑے نہ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز میں بے وضو ہو جائے تو وضو کر کے اس پر بنا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ آپ حالت جنابت میں ہیں تو اس حالت میں مسجد تشریف نہ لاتے، مگر ان کا یہ کہنا حدیث کے مطالعہ سے غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی ابن ماجہ کی روایت ذکر کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بلایا گیا حتیٰ کہ میں نماز میں کھڑا ہو گیا، اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ احکام کی تشریح کے لیے نبی پر نسیان طاری ہوتا رہتا ہے مگر وہ مستقر نہیں ہوتا اور حکم کے مشروع ہونے کے بعد فوراً مرتفع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لیلۃ التعریس میں سوئے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی
جو سورج بلند ہونے کے بعد آپ نے قضا فرمائی، کیونکہ تشریح احکام کے لیے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح بیداری میں نسیان طاری ہوتا تھا، نیند کی حالت میں بھی احکام کی مشروعیت کے لیے آپ پر نسیان طاری ہو جاتا تھا۔ لائلۃ التعریف میں فجر کی نماز قضا ہونے کی یہی وجہ تھی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عبادات میں انبیاء کرام علیہ السلام پر نسیان طاری ہو سکتا ہے۔ بنظر غائب دیکھا جائے تو یقین کرنا ہوگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کی حالت کسی بیوی سے مجامعت کے باعث نہ ہوئی تھی، کیونکہ احترام سے نبی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ جب ایک عام شخص بیوی سے جماع کرے تو صبح وہ اس سے غافل نہیں ہوتا، تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے اس حکم کی تشریح کے لیے آپ کو بلا دیا تھا، اس سے آپ کے علم میں نقص نہیں آتا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مستعمل پانی طاہر ہے، پاک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس حدیث شریف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں بھول کر مسجد میں داخل ہونے کے بعد جنابت کی حالت کو یاد کرے تو وہ اسی طرح مسجد سے باہر چلا جائے اور تیمم نہ کرے۔ نوادر ابن ابی زید میں ہے کہ جو شخص مسجد میں سوئے اس کو اطلاع ہو جائے تو وہ تیمم کر کے مسجد سے باہر ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اگر بھول کر جنبی مسجد میں داخل ہو گیا تو یاد آنے پر فوراً تیمم کیے بغیر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے جنابت کے غسل کے بعد ہاتھ جھاڑنا۔ حدیث ہے، ابن عباس نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور آپ کے لیے میں نے کپڑے سے پردہ کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا اور زمین پر ہاتھ مار کر اسے ملا، پھر اسے دھویا اور کلی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا اور چہرے انور اور کلائیوں کو دھویا، پھر سر مبارک پر پانی ڈالا اور سارے جسم پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا، آپ نے وہ نہ لیا اور وہاں سے چل پڑے، جبکہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ جسم شریف سے پانی جھاڑ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے یہ حدیث 6 جگہ ذکر کیا ہے اور یہ 7ویں جگہ ہے۔ اس کے بعد کتاب الغسل میں بھی ایک بار ذکر کریں گے۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب ہے جس نے سر کے دائیں کنارے سے غسل شروع کیا۔ حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت پہنچتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو لیتی اور ان کو اپنے سر پر ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ سے پانی لے کر اپنی دائیں طرف اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں طرف ڈالتی۔ باب کے ترجمہ میں غسل کو سر کے دائیں طرف سے ابتدا کرنا مذکور ہے اور حدیث شریف میں غسل کرنے والے کے دائیں طرف سے ابتدا مذکور ہے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ غسل کرنے والا سر سے پاؤں تک دائیں طرف سے ابتدا کرے۔ اگلا باب ہے جس نے تنہائی میں برہنہ غسل کیا اور جس نے پردہ میں غسل کیا، اور پردہ میں نہانا افضل ہے۔ بعض نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ حدیث ہے، بعض نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کی نسبت اس سے حیا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل برہنہ نہایا کرتے تھے جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، موسیٰ کو ہمارے ساتھ نہانے سے صرف یہ شے منع کرتی ہے کہ وہ عادت ہیں۔ وہ ایک دفعہ نہانے گئے اور کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے، پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے جبکہ یہ کہہ رہے تھے، ارے پتھر میرے کپڑے۔ حتیٰ کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، موسیٰ میں کوئی عیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پتھر کو مارنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کی قسم، پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے 6 یا 7 نشان ہیں۔ حدیث کی تشریح، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پردہ میں نہانا افضل ہے اور تنہائی میں ننگے نہانا جائز ہے۔ اسحاق نے کہا کہ
تہبند باندھ کر نہانا افضل ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ تہبند باندھے ہوئے پانی میں داخل ہو کر نہا رہے تھے۔ جب ان سے استفسار کیا گیا تو کہا گیا کہ پانی میں بھی کوئی رہتے ہیں۔ علامہ کرمانی نے کہا کہ علماء کا کہنا ہے کہ تنہائی میں غسل کے وقت جب کہ اسے کوئی دیکھتا نہ ہو ضرورت کے باعث کشف عورت جائز ہے اور ضرورت کے بغیر مکروہ یا حرام ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صحیح درج یہ ہے کہ حرام ہے۔ عورت وہ ہے کہ جس کے ظاہر کرنے سے شرم ہے۔ مرد کی عورت یعنی چھپانے کی جگہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے۔ حرہ عورت کا چہرہ یعنی آزاد عورت کا چہرہ اور پونچھوں تک ہاتھوں کے سوا سارا بدن عورت ہے، یہ چھپانا ضروری ہے۔ لونڈی کی عورت مرد جیسی ہے، اس کا سر، گردن اور پنڈلی جو خدمت کے وقت ظاہر ہو عورت نہیں ہے۔ نماز اور غیر نماز میں ستر عورت واجب ہے۔ قصیدان کے پھول جانے کو ادرا کہتے ہیں۔ چونکہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا تھا، اس لیے اس کو عاقل شخص کا مقام دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جمادات کے احکام سے نکل کر حیوانات کے احکام کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اس لیے اسے ذوی العقول کی طرف مخاطب کر کے فرمایا، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا۔ اور جب اس نے آپ کی اطاعت نہ کی تو اس کو 6 یا 7 ڈنڈے رسید کیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پتھر نے اللہ کے نبی کو بنی اسرائیل کی تہمت سے بری کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی تہمت سے اللہ نے موسیٰ کو بری کیا۔ زخم کے اثر کو ندب کہتے ہیں، جبکہ چمڑے پر اس کا نشان پڑ جائے اور وہ ابھر آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ کے اذن سے جمادات اور غیر جمادات میں تصرف حاصل ہے، اس لیے درخت اور جانور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مطالبات عرض کیا کرتے تھے اور آپ کے فراغ میں بلند آواز سے رو پڑتے تھے۔ چنانچہ ستون حنانہ کے رونے کی آواز مسجد شریف میں موجود صحابہ کرام نے سنی تھی۔ انصاری کے اونٹ نے آپ سے بھوکا رہنے کی شکایت کی۔ حمرہ جانور نے اپنے بچوں کی گرفتاری کی آپ سے شکایت دی۔ سلمہ بن عقوع کی بکری کو اٹھا لے جانے والے بھیڑیے نے آپ کی نبوت کی طرف ان کو رہنمائی کی۔ پتھر آپ کو سلام عرض کیا کرتے تھے، درخت آپ کا سایہ کیا کرتے تھے، کھجور کے خوشے اور مری ہوئی گو نے آپ کے حضور میں آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ بکری کے مسموم گوشت نے آپ سے کلام کیا، کنکریوں نے آپ کے دست اقدس میں کلمہ پڑھا اور بے شمار واقعات احادیث نبویہ میں مذکور ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے شرمگاہ یا عورت کو دیکھنا جائز ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خلق اور خلق میں کامل کیا ہے اور معائب و نقائص سے ان کو منزہ و پاک فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کشف عورت حرام نہ تھا، اس لیے لوگ ننگے نہاتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو منع نہ فرماتے تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے باعث پردہ میں نہاتے تھے۔ نیز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے باریک کپڑا باندھا ہو جس کے بھیگ جانے سے آپ کی شرمگاہ برہنہ نظر آتی ہو، تاکہ بنی اسرائیل کے دلوں سے توہمات زائد ہو جائیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ وہی پتھر تھا جس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات موسیٰ علیہ السلام پر بشریت کا غلبہ ہو جاتا تھا، اس لیے آپ نے پتھر کو مارا اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام تنہائی میں ننگے غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا تو رب العالمین نے ندا فرمائی، اے ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن میں تیری برکت سے مستغنی نہیں ہوں۔ ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے صفوان سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ایک وقت ایوب علیہ السلام برہنہ خلوت میں نہا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے ساتھ قسم جائز ہے، حلال روزی کی حرص کرنا جائز ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ تنہائی میں برہنہ غسل جائز ہے، جبکہ کسی کی نگاہ پڑنے کا احتمال نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کی ابتدا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں اکٹھی کرنے پر اتاب فرمایا اور ننگے غسل کرنے پر اتاب نہیں فرمایا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خلوت میں پردہ کرنے کا حکم دیتا تو اس میں لوگ حرج اور تنگی میں پڑ جاتے۔
باہمائی آداب میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت دعا کرنا یا عیوب سے برات وغیرہ کے وقت شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال مال میں حرص کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔